دیکھا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد رفیق صاحب جو کہ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں دارالفرقان کو. اس ادارے کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ فہم القرآن کے حوالے سے تعلیمات دیتا ہے اور ان سے مزید جانیں گے کہ اور کیا کیا کچھ ان کے ادارے میں کام ہو رہا ہے. ان کے شاگرد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن چھوٹا سا انٹرو ان کے حوالے سے میں آپ کو کراتی چلوں کہ انہوں نے ایم اے عربک اینڈ پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی سے کیا اور ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی جو ان کے شاگرد ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنے ادارے کا تعارف کرا دیں. میرا تعارف تو آپ نے کرا ہی دیا اس پیکیج کے حوالے سے. میرا نام حافظ محمد رفیق ہے اور دارالفرقان جو ہے جس میں حفظ بھی ہے تجوید کے ساتھ, یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ, کیونکہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں مسلمان پر وہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طرح تلاوت بھی کرے. عربی زبان ایسی ہے کہ اگر آپ یہ جیسے ث ہے, سین ہے, صاد ہے, جس کو ہم تو فرق نہیں کرتے لیکن عربی زبان میں معنی میں فرق واقع ہو جاتا ہے, قاف کاف کا, ہا کا, تو ہم تجوید کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بچے یہاں سے پڑھ کر جائیں وہ قرآن مجید کو سمجھتے بھی ہوں. یہ چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو 9-10 سال, تو انہوں نے تھوڑے عرصے میں حفظ کے بعد پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ یاد کیا ہے اسی ادارے سے. اسی ادارے سے. کتنا عرصہ ایوریج لگتا ہے جب اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور کتنا عرصہ کا پروسیس ہے؟ اس میں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 سال کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ بے شک حافظ نہ بھی ہو, حافظ بچے ہوں تو وہ تو جلدی کر جاتے ہیں. صحیح. کہ ان کا ایک اسٹیمنا بنا ہوتا ہے کہ وہ ایک کنسنٹریشن, کیونکہ اگر اس کے حافظ اندر نہ ہو ہاں وہ بھی کر سکتا ہے. بلکہ ابھی ہمارے پاس اکثر و بیشتر جو بچے ہیں اسکولوں کے جو پارٹ ٹائم آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, وہ ناظرہ بھی نہیں پڑھے ہوتے لیکن وہیں ان کو ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں. روزانہ کلاسز ہوتی ہیں؟ ہاں روزانہ ہوتی ہیں. اور 1 گھنٹہ روزانہ اگر آپ پڑھیں تو 1 سال میں آپ اس میں بڑے بھی ہیں. جی ہاں. اور ترجمہ حفظ کر سکتے ہیں؟ نہیں, حفظ کا الگ ہے, یہ صرف ترجمہ کا. صرف ترجمہ کا. اس میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اور اب یہ بچوں کا ہے, انہوں نے گویا کہ فل ٹائم یہی کام کیا. باقی جو بچے آتے ہیں وہ 1 سال ہم کہتے ہیں, لیکن عام طور پر جب 1 پارہ بچہ پڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن کھل جاتا ہے کہ اس کی سینٹنس کی اس کی فلو میں آ جاتا ہے. اچھا حافظ صاحب, ایک میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, جب قرآن پاک کو حفظ کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کون سی ایک پرٹیکولر ایج ہے یا آئیڈیل ایج ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو اس عمر کے اندر جو ہے حفظ کرا سکے قرآن کو؟ یہ عام طور پر مختلف تجربات ہیں, مختلف اساتذہ کا بھی فرق ہوتا ہے اور بچوں کا بھی. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھی 5ویں کلاس کے بعد یہ ذرا بچہ باشعور ہوتا ہے تو جلدی کر جاتے, اور کچھ لوگوں کے تجربات ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے بالکل ارلی ایج سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دونوں تجربات کیے ہیں. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر 5ویں کے بعد آتے ہیں تو وہ جلدی یعنی ٹین ایجر بن جاتے ہیں, تو اس کے اندر ایک یوں سمجھیں کہ بچے کے اندر ایک میوٹیشن ایج وائز ہو. تو ہم اب محسوس کیا ہے کہ بچے اگر دوسری کلاس کے بعد آ جائیں 7 سال 8 سال کی عمر میں زیادہ بہتر ہے. صحیح. اچھا حافظ صاحب, مجھے یہ بتائیں جو قرآنی تعلیمات ہیں اوبویسلی ساری اچھی چیزیں جو ہیں, ایک کمپریہنسو کتاب ہے, اس سے ہم سیکھتے ہیں. اگر ہم جنرل بات کریں, اکثر ہم لوگ جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جو ویسٹرن معاشرہ ہے, جو یورپین معاشرہ ہے, وہاں پہ جو اقدار ہیں, جو ویلیوز ہیں, جو ڈسپلن ہے, وہ قدرے بہتر ہے ہماری سوسائٹی سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ سب مطلب یہاں پاکستان میں مسلمان ہیں زیادہ تر, اور قرآن مجید کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, لوگوں نے حفظ بھی کیا ہے. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, ایک برننگ کویسچن ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ امریکہ میں یا ویسٹ میں وہ لوگ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی باہمی زندگی ایک دوسرے کے اعتماد پر, حسن ظن پر, اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھ لیں کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کے اندر ایک مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کریں, ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. دراصل یہ تو تعلیمات ہمارے دین کی ہیں. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اصل یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ امتحان ہے. ہماری جو اصل اٹرنل لائف ہے وہ آخرت کی ہے, جو کبھی ختم ہونے, اینڈ لیس, ان لمیٹیڈ ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو یہ تو اس کا اوپننگ چیپٹر ہے قرآن, یہ جو قرآن مجید کے نزدیک قرآن کے الفاظ ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی ہی بابرکت فیض رساں ہستی ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں
ساری بادشاہی اور ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے۔ اس نے یہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ بہترین عمل کرتے ہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے اور میری اصل زندگی وہی ہے اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کے مانند ہے، تو وہ اپنا ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کر گزارتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو کس طرح راضی کروں، میں اپنے اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ عجیب آتے ہیں، فرمائے الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اس کے یہ فیملی ممبرز ہیں۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے پیارا اللہ کو وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اس کے خاندان کے افراد کے ساتھ خوبصورتی سے پیش آتا ہے۔ حالانکہ ان کا انسینٹیو آخرت نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں دنیا کے اعتبار سے سمجھ لی ہیں۔ آج ان کا معاشرہ جو ہے وہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے ہمارے مقابلے میں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم ان ویلیوز کو، ہمارا تو بلیف ہے اس حوالے سے، لیکن ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، ہماری پریکٹس نہیں ہے، اور اب یہ ہمارا معاشرہ حقیقت یہ کہ ہمارے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ ہمیں دین یہی بتاتا ہے کہ آپ ایک ایک لمحے کو انویسٹ کریں آخرت کے حوالے سے، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کے مخلوق سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ زندگی کا حسن جو ہے، جو لوگ اپنے لیے زندہ رہتے ہیں ان کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ بالکل، یہ زندگی کی خوشی ان کو ملتی ہے کہ جو لوگ اوروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ اس کی ذرا تجربہ کریں ماں باپ کا۔ جی، ایک مزدور آدمی ہے، وہ محنت کر کے دن کے کما کر 100 روپیہ 200 روپیہ لے کر آتا ہے، بچوں کے لیے کھانا پکاتا ہے، بیوی کو دیتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کے بچے کھاتے ہیں تو اس کو ساری اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ پوری مخلوقات کے ساتھ اگر ہمارا رویہ یہ بن جائے، یہ تو میری جنت بن جائے دنیا کی زندگی، مجھے تھکاوٹ کبھی نہ ہو، مجھے کبھی مایوسی نہ ہو۔ آج ہمارا جو ہے جو سینٹر بن چکا ہے وہ اپنی ذات، اپنا خاندان، اور آپ کو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد مزید باتیں ہوں گی، اسٹے ٹیونڈ۔